بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں نصر اللہ ملک۔ ناظرین، آج بڑا ایک معزز پینل میرے ساتھ موجود ہے جن کے ساتھ مل کے ہم ان چیزوں کا جائزہ لیں گے کہ اس وقت جو ملک کے اندر ایک کیوس کی کیفیت ہے۔ پاکستان تحریک انصاف جیل بھرو تحریک شروع کر رہی ہے اور دوسری طرف سپریم کورٹ کے اندر ایک بڑا اہم مقدمہ زیر سماعت ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں آج سینئر تجزیہ کار جناب عبدالقیوم صدیقی صاحب، ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ریحام خان صاحبہ، سینئر تجزیہ کار ہیں، اور اگر بات کی جائے کے پی کی تو وہاں پہ ان کی گہری نظر ہے، خاص طور پہ وہاں کی سیاست کے حوالے سے۔ شفاعت علی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تجزیہ لیں گے کہ ملک کس طرف ابھی جا رہا ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف مانے یا نہ مانے جیل بھرو تحریک کافی حد تک ناکام دکھائی دیتی ہے۔ جس صوبے کو اپنا گڑھ کہا جاتا تھا اور جو پشاور اس کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف آج بھی دعوے دار ہے کہ پورا شہر پشاور ان کا ہے، وہاں سے کوئی ایک بھی گرفتاری دینے کے لیے تیار نہ ہوا، اور جو لوگ گرفتار ہوئے، شاہ محمود قریشی صاحب، اسد عمر صاحب، اب وہ ضمانتوں کے لیے عدالتوں سے رجوع کر رہے ہیں، بلکہ یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ یہ صرف علامتی گرفتاریاں تھیں، ہمیں تو فوری طور پہ رہا کر دینا چاہیے تھا۔ گویا جیل جا کر انہیں احساس ہوا کہ انہیں پشاور والا کام کرنا چاہیے تھا، آتے تصاویر بناتے اور اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاتے۔ دوسری طرف سپریم کورٹ کے اندر ایک اہم فیصلہ ہونا ہے۔ اب اس فیصلے کے حوالے سے ماضی میں بھی جیسے ہم نے دیکھا کہ کبھی کسی ایک سیاسی جماعت کو ریلیف ملتا ہے تو وہ شادیانے بجاتی ہے، دوسری جماعت سپریم کورٹ کی مخالفت کرتی ہے اور عدالتوں کو بھی برا بھلا کہا جاتا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب، آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جب انہوں نے ایک بڑا اہم فیصلہ دیا تھا ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو ختم کرتے ہوئے عدم اعتماد پر ووٹنگ کے حوالے سے، اس وقت جتنی تنقید پاکستان تحریک انصاف نے ان پر کی تھی اس کی بھی مثال کم ہی ملتی ہے۔ اب آج کل پاکستان مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کے نشانے پر سپریم کورٹ ہے، تو کیا ہم کسی فیصلے کو مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ یہ فیصلہ ملکی سیاست کے اندر کتنی اہمیت رکھتا ہے، اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ عبدالقیوم صدیقی صاحب، پروگرام کا آغاز آپ سے کرتے ہیں۔ لگ کیا رہا ہے؟ اعتراض آ چکا ججز کے اوپر، ماضی میں بھی ایسے اعتراضات آتے رہے، خاص طور پر اگر بات کی جائے اس وقت پی ڈی ایم کو بڑا شدید اعتراض ہے اس بینچ کے اوپر۔ بینچ چینج ہوگا، کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں نصر اللہ ملک صاحب، یہ ایک بہت ہی بڑا لیگل اور کانسٹیٹیوشنل پوائنٹ ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک حق ہے کہ آپ بینچ کے کسی جج صاحب جو ہیں ان کے اوپر اعتراض کر سکتے ہیں، لیکن جو ہمارا جورسپروڈنس اس حوالے سے ڈیولپ ہوا ہے اوور دی ایئرز، اس میں جس جج کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے تو وہ فیصلہ اس جج صاحب نے خود کرنا ہوتا ہے۔ اب جب ایک مرتبہ بینچ بن جائے تو نہ چیف جسٹس کہہ سکتے ہیں کسی کو، اور نہ ہی کوئی اور دوسرے جج صاحب ایسا کہہ سکتے ہیں، اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جسٹس جمال مندوخیل جو ہیں ان کی جو آبزرویشن جو انہوں نے اپنا نوٹ دکھا اس کے اندر بہت ہی زیادہ احتیاط سے کام لیا گیا۔ تو اب یہ کہ وہ جج صاحبان اٹھ جائیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کیوں اٹھیں؟ تو اس میں جو سب سے بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس پولیٹیکل پارٹی یا اس سائل کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ کوئی باعث ان کے حوالے سے موجود ہے۔ تو اگر وہ باعث اسٹیبلش ہوتا ہے تو پھر جو جج صاحب ہیں وہ خود کو ریکیوز اگر اسٹیبلش نہیں ہوتا تو بینچ وہی رہے گا، اور پھر بھی یہ فیصلہ جو ہے وہ انہوں نے کرنا، اور اس کے اوپر بہت بڑا کیس لا ہے۔ تو اب جیسا کہ ہم اگر ماضی میں دیکھیں کہ ابھی ریسنٹ پاسٹ کی، ہم افتخار محمد چودھری صاحب کے بعد سے شروع ہو جاتے ہیں۔ جب افتخار محمد چودھری صاحب کے خلاف ریفرنس آیا تو آپ نے دیکھا کہ اس میں کچھ جج صاحبان جو سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر تھے وہ شامل نہیں تھے، ان کو نکال کر ایک 14 رکنی بینچ جو ہے بنایا گیا تھا۔ تو اس بینچ میں جسٹس فلک شیر تھے، انہوں نے خود کہا، انہوں نے کہا کیونکہ میرا افتخار محمد چودھری صاحب کے ساتھ سینیورٹی کا ایک ایشو تھا تو لہٰذا میں اس بینچ سے خود کو علیحدہ کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ پروسیڈنگ آگے بڑھی۔ اب آج یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کیس کے اندر وہاں پہ بھی ریفرنس تھا، اور اس ریفرنس میں جو ہے وہ ابتدائی طور پر جو 7 رکنی کورٹ بنی تھی اس میں یہ دونوں فاضل جج صاحبان تھے، جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس سردار طارق مسعود، ان کے اوپر اعتراض کیا گیا تھا، اور اس اعتراض کی وجہ یہ تھی کہ اگر جو قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کوئی فیصلہ آتا ہے تو اس کا براہ راست فائدہ جو ہے وہ ان 2 جج صاحبان کو ہوگا، کیونکہ ان کے بعد وہ چیف جسٹس کے نمبر پہ تھے۔ تو لہٰذا اس پر سردار طارق مسعود صاحب نے کہا کہ میں تو ریکیوز کر رہا ہوں، اور پھر اس کے بعد جسٹس اعجاز الحسن کو بھی ریکیوز کرنا پڑا تھا۔
تو جو فل کورٹ کی تشکیل، اب پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دو جو ہے وہ جج صاحبان کے اوپر اعتراض آیا ہے، اور اس اعتراض کی نوعیت کیا ہے؟ اس اعتراض کی نوعیت وہی ہے جو کہ سپریم کورٹ کے اس بینچ کے اندر ایک سٹنگ جج صاحب جو ہیں انہوں نے کی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ایک غلام محمد ڈوگر کا کیس جو سی سی پی او کی ٹرانسفر کا کیس تھا، وہ الیکشن سے متعلق معاملہ نہیں تھا، اور جب وہ الیکشن سے متعلق معاملہ نہیں تھا تو اس کے اندر کس طرح سے یہ آرڈر دیا گیا، اور جب انہوں نے دو جج صاحبان نے آرڈر کر دیا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کیونکہ عدالت جو ہے وہ اوپن مائنڈ سے کیس سنتی ہے، تو ان دو جج صاحبان نے اپنا جو ذہن ہے وہ ڈسکلوز کر دیا ہے، تو اس بنیاد کے اوپر اب ان کو اس بینچ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر کہ مندوخیل صاحب کا جو نوٹ ہے وہ فاروق ایچ نائک صاحب کے پاس کیسے پہنچا؟ میرا نہیں خیال ہے کہ اس کے اندر پروپیگنڈا کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ شاید ان لوگوں کو علم نہیں ہے کہ کل جب جو ہے وہ اس سماعت ہو رہی تھی تو یہ نوٹ انہوں نے باقاعدہ پڑھا۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ چیف جسٹس نے ان سے پوچھا کہ ہمارے پاس تو نہیں ہے اور فائل میں ابھی ہم نے آرڈر بھی نہیں کیا، تو آپ کے پاس نوٹ کیسے آ گیا؟ تو فاروق ایچ نائک نے کہا ہم یہاں پر موجود تھے، اوپن کورٹ کے اندر یہ نوٹ پڑھا گیا، ہمارے جو ساتھی تھے انہوں نے یہ نوٹ کیا ہے، اور اس نوٹ کی بنیاد پر، اور پھر پوری پرنٹ میڈیا کے اندر بھی وہ سارا رپورٹ ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ لانگ ہینڈ وہ سارا چلتا ہے، تو یہ وہ تھا، وہ پھر میرا خیال میں کچھ کنفیوژن ہوئی، اوپن کورٹ کے اندر پڑھا گیا۔ جی میں واپس آتا ہوں آپ کی طرف۔ ریحام خان صاحبہ، کے پی کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو سیاست کے اوپر آپ کی بڑی گہری نظر رہتی ہے، پشاور میں کیا ہوا؟ کے پی کے حوالے سے اکثر کہا جاتا ہے کہ پشتون بڑے دلیر ہوتے ہیں، بڑے بہادر ہوتے ہیں، خاص طور پہ اگر پولیٹیکل موومنٹ چلتی ہے تو اس پہ بڑا آگے بڑھ کر وہ کردار بھی ادا کرتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے پی کے اندر یعنی کوئی ایک گرفتاری نہ ہونا، کیا آپ سمجھتی ہیں ہوا کیا آخر؟ سارے لیڈر آئے، تصاویر بنوائی اور بھاگ گئے؟ دیکھیے نصر اللہ ملک صاحب، یہ اب کوئی گاندھی جی کی تحریک تو ہے نہیں ہے۔ 100 سال پہلے جو تحریک جیل بھرو تحریک چلی تھی تو اس زمانے میں ہمارے پاس باچا خان اور گاندھی جی جیسے لوگ تھے جو کہ لیڈرز لیڈنگ فرام دا فرنٹ پہلے اپنی گرفتاریاں دیتے تھے اور سالوں جیل میں گزارتے تھے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ گزشتہ 9 سال میں ایسا ایک واقعہ پیش آیا ہے کے پی میں کہ ایک جب وائرس انفلٹریٹ کر جاتی ہے نا کسی بھی کمپیوٹر سافٹ ویئر میں، تو وہ پورے جو کمپیوٹر ہے اس کو کرپٹ کر دیتی ہے۔ کبھی کبھی اتنی خطرناک ہوتی ہے یہ وائرس کے ہارڈ ڈسک میں سے انفارمیشن ڈیلیٹ ہو جاتی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے یہی کچھ ہوا ہے کہ جو ایک وائرس گھسی ہے کے پی میں کچھ سال پہلے، اس کی وجہ سے ہماری جو ہارڈ ڈسک ہے اس میں بھی کچھ ڈیمیج ہوا ہے، اور اس کا سلوشن یہی ہوتا ہے کہ پھر آپ کو اپ ڈیٹ کرنا پڑتا ہے سافٹ ویئر۔ تو میرا خیال ہے کہ کے پی میں یہ ہوا ہے، جو پشتون ولی کا کوڈ ہے وہ کافی حد تک اس وائرس نے ڈیمیج کیا ہے، لیکن میں امید کر رہی ہوں کہ اب جو ہماری جو سیاسی لیڈرشپ ہے خیبر پختونخوا میں، آپ نے دیکھا کہ سب مل بیٹھ کے انہوں نے ابھی باچا خان کا ایک ایونٹ بھی ہوا تھا، اور یہی بات ہے کہ ہمیں باچا خانی کے اوپر واپس آنا پڑے گا کہ اپنے مفاد کو نہیں اور کسی وائرس کے مفاد کو نہیں، بلکہ ایک فریش سٹارٹ دینا پڑے گا، اور ہماری جو روایات ہیں جیسے آپ نے بجا فرمایا غیرت کی اور خودداری کی اور بہادری کی، تو اس کی بنا پہ ہم کو آگے لیڈرشپ کو پروموٹ کرنا پڑے گا، اور پھر ہم غیرت کی بنا پر اور بھائی چارے کی بنیاد پر، اور ہماری طرف جو ایک برو کوڈ ہے یعنی کہ ہم ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں، وہ ہماری پشتون ولی کی جو ٹریڈیشنز ہے اس کو ریوائیو کرنا پڑے گا جو بری طریقے سے ڈیمیج ہوئی ہے۔ سو یہ وجہ ہے، ظاہر ہے آپ کو پتا ہے میرا تو دل دکھ رہا ہے شاہ جی کے لیے۔ پہلے شاہ جی کے اوپر اتنا عذاب رہا، انہوں نے مطلب شیروانیاں بھی سلوائے ہوئی رکھی ہوئی تھی میری اطلاع ہے، اور اس کے بعد پرویز الہی صاحب کو پہلے پی ٹی آئی کی جو باغ دوڑ ہے وہ دے دی ہے شاہ جی کا، ادھر ابھی دل ٹوٹا ہی تھا، تو ابھی ان کو وہ تو سی سی پی او کے دفتر کے لیے انہوں نے اور ایک فوٹو آپ کے لیے انہوں نے گرفتاری دی تھی۔ اب خیبر پختونخوا سے سیکھ لیتے کہ جی فوٹو اپرچونٹی آپ کو پتہ ہے، اب تو کہتے ہیں میں بیمار آدمی ہوں، میں علامتی گرفتاری دینے گیا تھا، یعنی میں جیل جانے کے لیے نہیں گیا تھا، مجھے تو سی سی پی او آفس لے جانا چاہیے تھا، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ علامتی گرفتاری جیل بھیجنا نہیں ہوتا۔ جی جی بالکل، اور بات وہی ہے نا کہ یہ جو تحریک ہے، جو تحریک انصاف ہے، اور یہ جو ان کا نظریات ہے وہ بھی علامتی ہے، ان کی باتیں علامتی ہیں۔ جہاں بیانیہ ہی نہ ہو تو اس پہ ہر چیز ہی علامتی ہوتی ہے، تو تختیاں بھی تو علامتی کی نشانی ہے نا، ورنہ کیا تو کچھ نہیں۔
تو جہاں نظریہ نہیں ہوتا وہاں پہ یہی فوٹو اپرچونٹی ہوتی ہے. اور خیبر پختونخوا 9 سال سے بہت اچھی طرح سے اسی طرح سے حکومت میں رہے ہیں کہ آپ علامتی ہی سب کچھ کر رہے ہیں, آپ علامتی طور پہ حکومت میں ہیں, آپ کی نظریات بھی علامتی ہیں, اور جو آپ کی فالوئنگ ہے, یا آپ نے کہا کہ اپنے جو محبوب چیئرمین کے ساتھ جو یہ لگاؤ ہے یہ بھی علامتی ہے. ظاہر ہے خیبر پختونخوا کو پتہ چل گیا ہے کہ اب سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے کی ضرورت ہے. اور شاہ جی کو بھی بیچارے مطلب اس وقت میں آپ کو پتا ہے ہمارے شاہ جی بہت ملائم طبیعت والے ہیں, تو ان کے لیے تو میرا واقعی دل دکھ رہا ہے کہ وہ کہاں اب بڑی اگر ہمدردی ان ہے کو کوئی آپ بکر کی شاہ جیل جی ویل صاحب بھیجی کے ہے. ساتھ. میری شاہ جی کے ساتھ بہت ہمدردی ہے, بہت انہوں نے اپنے پی ٹی آئی چیئرمین کے ساتھ کوشش کی ہے, اور میں تو اس کی آئینی شاہد ہوں کہ ان بیچارے کو کچھ بھی نہیں ملا. اور جو رہی صحیح ساکھ تھی, جو ایک زمانے میں فارن منسٹری میں رہی تھی, وہ بھی ملیا میٹ ہو گئی ہے. اور اسد عمر صاحب, مطلب اسد عمر کے لیے اتنا نہیں میرا دل دکھتا, میرا خیال ہے کہ ان کو تو ضرورت ہے, میرا خیال ہے ان کو تھوڑا سا سیاست میں سیاسی ہونے کے لیے تھوڑا سا جیل بھیجنے کی ضرورت تھی. تو آپ کو پتہ ہے ذرا نکھر کے نکلیں گے تو ان کے لیے اچھا ہے, لیکن شاہ جی کے لیے میرا بڑا دل دکھ رہا ہے سچ پوچھیں تو. ٹھیک ہے. شفاعت علی صاحب, آپ تو یہ بتائیے گا کہ یہ آپ بھی دکھی ہیں ویسے شاہ جی صاحب کے لیے, کیونکہ شاہ جی تو کہتے ہیں کہ میں علامتی طور پہ آیا تھا گرفتاری دینے, مجھے پکڑ کے جیل بھیج دیا گیا, اور جیل بھی اتنی دور, پھر بیمار آدمی ہوں, مجھے رہا کیا جائے. جہاز چوہدری صاحب نے تو ان کی پٹیشن کر دی کہ ان کی ضمانت لی جائے. دوسرا, صبح صبح آپ نے ایک تصویر جو ہے وہ اس کو سوشل میڈیا پہ بڑا وائرل کیا ہے, عمران خان صاحب کی ہمشیرہ امریکہ میں جا کے اسپیکر سے ملتی ہیں. امریکہ کے خلاف تو بڑی مہم چلائی عمران خان صاحب نے, بلکہ اوے امریکیوں, وہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا, ہوتے کون ہیں مداخلت کرنے والے. اب یہ مداخلت کرنے ہم وہاں پہ گئے. پہلے تو السلام علیکم ملک صاحب, اور آپ کا بہت شکریہ ریحان صاحبہ, صدیقی صاحب, آپ لوگوں کو بڑی طرف سے ایک 47.5 فٹ لمبا سلام. ماشاءاللہ میرے لیے بڑی آنر کی بات آپ لوگوں کے ساتھ اسکرین شیئر کرنا. پہلے میں ذرا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا شیئر کرتا ہوں. ابھی آپ نے ریحان صاحبہ سے سوال پوچھا کے پی میں کیا ہو رہا ہے. آپ ذرا زمان پارک کے باہر گزشتہ 50 دن سے جو ہو رہا ہے اس پہ ذرا نظر ڈالیں گے, آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کیا ہو رہا ہے کے پی میں. کے پی کے اندر جو سٹرکچر ہے تحریک انصاف کا, اس میں بڑا ڈینٹ پڑ گیا ہے. اور اس کی ایک مثال ہم نے جب بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے اس میں بھی دیکھی تھی. پرویز خٹک صاحب ایک بڑے زبردست کارکن ہیں, ان کا ایبسنشیا تحریک انصاف کے لیے بڑا ڈیمیجنگ ہے. اور بڑی امیدیں تھی محمود خان صاحب کے ساتھ کہ وہ اس ساری تحریک کو کے پی کے میں فرنٹ سے لیڈ کریں گے. اس طرح کی چیزیں میں نہیں ملی سوائے وہ فضل الہی صاحب کی. فضل الہی صاحب وہی ہیں جن کی وہ رانا ثناء اللہ کے کا جب بیان آیا تھا عمران خان صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے, ان کی ایک ویڈیو بڑی وائرل, گاڑی کے اندر وہ اسٹیئرنگ پکڑ کے کہہ رہا تھا کہ میں آ رہا ہوں, ڈرو مجھ سے, میں نکل گیا ہوں پشاور سے. یہ وہی ہے جنہوں نے کل پھر بختر بند گاڑی کو اپنا قیدی وین کے سامنے سے جو ہے وہ تصویر کھنچوا کے دوڑ لگائی کہ نماز کا وقت ہو رہا تھا. عادل شاہ زیب کے سامنے انہوں نے بات کی. اب آتے ہیں سر کہ کل کی آج صبح جو تصویر آئی, میرا تو دل بڑا خوش ہوا کیونکہ یہ علیمہ صاحبہ کی جو یو ایس ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز کے اسپیکر ہیں ان کے ساتھ کی تصویر ہے, اور یہ نمل یونیورسٹی کا فنڈ ریزر ہو رہا ہے. اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ علیمہ صاحبہ خود کو جس طرح سے لے کے چل رہی ہے, بہت اچھی بات ہے. اور میرے خیال میں پی ٹی آئی کے بھی جو ہمارے دوست ہیں ان کو بھی یہ امریکی سازش اور یہ امپورٹڈ حکومت اور وہ والے بیانات جن سے اب خان صاحب پیچھے ہٹ چکے ہیں, لیکن جو کارکن ہیں اور جو ان کے ہمدرد ہیں وہ ابھی تک اس بیانیے پہ چمٹے ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ یہ بیانات چھوڑ کے ذرا آگے بڑھیں, پروگریس کریں. اور بلکہ خان صاحب کو تو میرا ایک چھوٹا سا مشورہ کیا بلکہ گزارش ہی ہو سکتی ہے, وہ یہ کہ اگر آپ 45 دن کے لیے خاموش ہو جائیں, کوئی ایکٹیویٹی چھوڑ دیں, تو یہ ساری میڈیا کی جو ہائپ اور ڈسکشن جو اس وقت خان صاحب کی ڈسکشن ہو رہی ہے یہ ختم ہو کے شہباز شریف صاحب کی طرف چلی جائے گی, اور آٹومیٹیکلی لوگ شہباز شریف صاحب کی پرفارمنس کو ڈسکس کرنا شروع کر دیں گے. تو یہ ذرا پیار کی پینگیں بڑھائیں اور پیار محبت کی باتیں کریں, ذرا ٹیمپریچر تھوڑا کم کریں ملک کا. چلیں شفاعت صاحب چھوٹی سی ایک کمرشل بریک پروگرام میں شامل کر لیں, واپس آتے ہیں. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. صدیقی صاحب آپ نے جانب لیا شاہ زیب خانزادہ صاحب کے شو میں, یہ بتائیے گا کہ یہ جو علامتی گرفتاری ہوتی ہے قانون کی نظر میں یہ کیا ہوتی ہے کہ جی میں آیا ہوں گرفتاری دینے, یہ علامتی ہے, مجھے جیل نہ بھیجا جائے؟ ایسی کوئی گرفتاری نہیں ہوتی ہے قانون کی نظر میں. قانون کی نظر میں ایم پی او جو ہے نا نقص امن, ایم پی او 3 جس کو سیکشن 3 کہتے ہیں اس کا, ایم پی او کا
اس کے تحت اگر نقص امن کا خطرہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس میں 30 دن کے لیے ڈیٹینشن ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ 30 دن میں چھوڑا بھی جا سکتا ہے. لیکن گرفتاری دے کر کہنا کہ مجھے رہا کیا جائے، میرا خیال ہے کہ اس میں کیس نہیں بنتا ہے. آج بھی لاہور ہائی کورٹ کے اندر سنا ہے کہ بہت ایسا واقعہ ہوا جیسے شہرام کی کورٹ میں، جس میں زین صاحب پیش ہوئے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے ملاقات کرنی ہے تو آپ قانون توڑیں، آپ چلے جائیں وہاں پہ. جیل بھرو تحریک جو ہے اگر دفعہ 144 لگی ہوئی ہے تو آپ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور وہ جاتے ہیں اور پھر ظاہر ہے مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہوتے ہیں اور آپ کی ضمانت ہو جاتی ہے. لیکن جب آپ بذات خود جو جا رہے ہیں گرفتاری دینے کے لیے اور اگر نقص امن میں آپ کو گرفتار کیا گیا ہے تو پھر یہ کنٹراڈکشن ہی ہے. میں اور کیا کہہ سکتا ہوں اس میں. مریم نواز صاحبہ کی سپیچ، اس پہ بڑے کچھ قانونی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی توہین عدالت ہے، ججز کے نام لینا، ان کو اس طریقے سے للکارنا. آپ سمجھتے ہیں مریم نواز کو بلایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، چاہے بلایا جائے یا نہ بلایا جائے، دونوں صورتوں کے اندر اب یہ سیاست ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ میرا نہیں خیال ہے کہ مریم نواز اتنی غیر محتاط سیاسی رہنما ہیں کہ جو بغیر کسی فاؤنڈیشن کے کوئی بات کریں گی. تو دوسری طرف اگر ہم دیکھیں، ویسے ہی اگر دیکھ لیں تو تقریباً پاناما کے بعد سے جو ہے وہ جو مقدمات ہیں اور جو فکس ہوئے ہیں اس میں کوئی 73 ایسے کانسٹیٹیوشنل کیسز ہیں جس میں مخصوص جج صاحبان اس کے اندر ہے اور صرف 8-9 کیسز کے اندر جو ہے وہ ریسٹ آف دی وہ رہے. تو اگر ہم پاناما سے دیکھیں نگران جج اور نگران جج کے بعد اور بہت ساری چیزیں، ان سب کو اگر دیکھیں تو وہ جو ہے وہ اس کے اندر ایک مسلسل اور ایک تسلسل نظر آتا ہے. جی ہاں، تو اس میں جو ہے وہ دیکھنا ہے عدالت. بڑا دھماکہ کیا ہونے والا ہے؟ آج جاتے جاتے یہ بتا دیں. دھماکہ میں کیا کہہ سکتا ہوں، شاید کوئی جو ہے وہ حیران کر دینے والی کچھ چیزیں آپ کے سامنے ہیں. سپریم کورٹ کے حوالے سے ایمرجنسی لگنے جا رہی ہے؟ آئی ڈونٹ نو، سپریم کورٹ تو ایمرجنسی نہیں لگائے گی. سپریم کورٹ نہ ایمرجنسی لگانے کا اختیار رکھتی ہے، لیکن شاید پولیٹیکل سائیڈ کے اوپر کوئی ملک جس کا ایفیکٹ جو ہے وہ شاید وہاں پہ بینچ کی تشکیل پروسیڈنگ کے اوپر بھی آ سکتا ہے. چلیے، تھینک یو ویری مچ. عبدالقیوم صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ریحام خان صاحبہ، جو بھی ہم بات کرتے ہیں مریم نواز صاحبہ کی بڑی ایگریسو ایک تقریر جس پہ بڑی ایک بحث بھی جاری ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جی مریم نواز صاحبہ کو اس طریقے سے جو لوگ ان کے مخالف وہ کہتے ہیں اتنی جارحانہ جو ہے وہ تقریر نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اب مسلم لیگ نواز کا جو ووٹر ہے، سپورٹر ہے، وہ زیادہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا مریم نواز کی اس جارحانہ تقریر کے بعد. دیکھیں، ڈیفینیٹلی میرا خیال ہے کہ جارحانہ بیٹنگ انہوں نے کی ہے، لیکن آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے، میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ سمجھ رہی ہوں کہ آخری وقت پہ دیکھیں پوری ٹیم جب پرفارم نہ کر سکے اور جو آپ کا ٹاپ آرڈر بیٹسمین ہو اس کو آپ 12ویں کھلاڑی کے طور پہ استعمال نہیں کرتے. تو مریم نواز صاحبہ کو اب اس لیے لایا گیا ہے، اس لیے کیونکہ لیٹس بی آنیسٹ، جو شفاعت میرا بھائی کہہ رہا ہے بالکل صحیح کہہ رہا ہے، کیونکہ گورنمنٹ کا جو ایک بیانیہ رہا ہے شہباز شریف صاحب کی قیادت میں، وہ بڑا ویک رہا ہے. نہ گورننس سے لوگ خوش ہیں، آپ کو پتہ ہے مہنگائی کی وجہ سے بہت لوگ خفا ہے، اور یہ کہنا کہ پچھلی حکومت کی وجہ سے ہوا ہے، یہ جو آپ کا عام ووٹر اور سپورٹر ہوتا ہے وہ اس بات سے سیٹسفائی نہیں ہوتا، آپ کو ان کو کچھ دینا پڑتا ہے. تو سیاسی بیانیہ، جہاں پی ٹی آئی کا سیاسی بیانیہ کنفیوزڈ ہے، علامتی ہے، اسی وجہ سے شاجی بھی کنفیوزڈ ہیں، اسد عمر بھی کنفیوزڈ ہیں، اور اس لیے کنفیوزڈ ہیں کہ کبھی ان کا سیاسی بیانیہ کہتا ہے کہ امریکی سازش ہے، کبھی کہتا ہے کہ جناب محسن نقوی صاحب کی سازش ہے، کبھی تو وہ وہاں پہ کنفیوژن کا شکار دکھائی دیتے ہیں. لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو حکومت کا بھی بیانیہ بہت کمزور تھا. اب ایسے وقت میں ہر مشکل وقت پہ مریم نواز کو لایا جاتا ہے اور پھر ان سے یہ کام کرایا جاتا ہے. سرٹنلی انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا اور وہ ہمیشہ اچھا پرفارم کرتی ہیں، لیکن اوورز اگر آپ کی کم ہوں اور سکور اتنا ہیوی ہو تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، اور یہ سچویشن ہے اس وقت. سو ایک جارحانہ جو ان کا انداز تھا وہ ضرورت تھی، بیکاز انہوں نے سیاسی بیانیہ تو آپ کو دے دیا ہے، یہ سیاسی بیانیہ آپ کو الیکشنز میں لے کے جائے گا.
لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہر دفعہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آخری وقت میں ان کو لایا جائے اور جو مشکل باتیں ہیں، سخت باتیں ہیں، وہ ان کو کرنی پڑیں. دیکھیں جب آپ دو بیٹسمین کریز پہ بھی ہوتے ہیں نا تو ان کی آپس میں ہم آہنگی کی بڑی ضرورت ہوتی ہے کہ ایک چھکے لگا رہا ہو اور دوسرا اپنی وکٹ سنبھال رہا ہو. یہاں وہ نہیں دکھائی دیتا ہے. آئی کین بی ٹھیک ہے، ویری بلنٹ اینڈ آئی کین سے کہ ایک بیٹسمین کے اوپر آپ اکتفا نہیں کر سکتے. اگر دوسرا رن آؤٹ ہو جائے ٹھیک ہے، گا تو ایک سائڈ تو نہیں بچا سکے گی آپ کو. ٹھیک ہے. شفا صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو جیل بھرو تحریک ہے، اس کی ناکامی کے بعد پی ٹی آئی کو کوئی سیاسی طور پر دھچکا لگ سکتا ہے؟ کیونکہ کل سے ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر بڑی ٹرولنگ ہو رہی ہے، جس طریقے سے سپیکر میں آوازیں دے کے بلایا جا رہا ہے پی ٹی آئی رہنماؤں کو آئیں گرفتاری دیں. اس کا نقصان ہوگا عمران خان صاحب کو؟ ملک صاحب کیوں نہیں ہوگا؟ یعنی ابھی جو خان صاحب کی اسٹریٹجی ہے کہ وہ ہر قسم کے بیان پہ اور ہر بیانیے کے اوپر اپنے آپ کو بھی اور اپنی پارٹی کو اور اپنی تنظیم کو نیوکلیئر کر رہے ہیں، اس سے ڈیفینیٹلی ان کی عوامی حمایت کو، ان کے بیانیوں کو جو کہ اوور دا پیریڈ ڈیولپ ہوئے، سچا جھوٹا ایک طرف، ان کی جو پاپولیرٹی اوور دا پیریڈ ڈیولپ ہوئی ہے گزشتہ 10 ماہ میں، اس کو بڑا شدید دھچکا لگے گا. اور اس قسم کے ایگریشن سے یا اینگری ینگ مین کا جو اس وقت 80 کی جو بالی ووڈ فلمیں تھیں، اس قسم کا جو ایٹیچیوڈ ہے، اس سے میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی کچھ بھی گین کر رہی ہے، سوائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو ایک لاف اسٹاک بنا رہی ہے. ان کا کارکن فرسٹریٹ ہو رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ جتنی تیزی سے یہ جا رہے ہیں، یا تو پی ٹی آئی یہ سمجھ چکی ہے کہ شاید وہ جنرل الیکشن میں اس قیادت کے ساتھ نہیں جائیں گے اور قیادت کے اندر کوئی بہت بڑی طوفانی تبدیلی ہوگی، لہٰذا اس ایک ایونٹ سے پہلے جتنا زیادہ کراؤڈ کو موبلائز کیا جا سکتا ہے، چارج کیا جا سکتا ہے، کر لیا جائے. یا یوں لگتا ہے کہ جیسے ان کو یہ یقین دہانی قرار دی گئی ہے کہ ہم فلاں واقعے سے یا فلاں تاریخ سے یا فلاں مہینے سے پہلے آپ کو انتخابات دے دیں گے. یہ شیورٹی ان کو ہے، تبھی وہ اپنی ووٹ بینک کو اور اپنے کارکن کو اس حد پہ لے جا کے موبلائز کر رہے ہیں اور اس حد پہ لے جا کے چارج کر رہے ہیں جو کہ میک اور بریک ہو سکتا ہے. میرے خیال میں بریک کا چانس زیادہ ہے، اور اس قسم کی جو حرکتیں ہیں، جیل بھرو تحریک یا دھرنا یا بھوک ہڑتال یا وٹ ایور جو بھی وہ کرنا چاہتے ہیں، اس سے ان کی پارٹی کو، ان کے بیانیوں کو بہت زیادہ نقصان. کیونکہ شیخ رشید صاحب تو آج جو ہے پریزن وین کے پاس گئے اور وہاں سے شفا صاحب آرام سے سلپ ہو گئے بیگ سے. آپ دیکھیں، اب آپ یہ آدھی خبر سنا رہے ہیں نا، اب آپ یہ بھی تو خبر دیکھیں کہ جس طرح اعجاز صاحب نے وہ ڈھول بتاسوں کے ساتھ لے جا کے جو ہے گرفتاری دی ہے، یہ بھی تو دیکھیں نا. مطلب کسی نہ کسی حد تک کوشش تو کر رہے ہیں وہ کہ ابو خان صاحب نے جو ان کے سر پہ، جیسے کراچی کی زبان میں کہتے ہیں، بلی ڈال دی ہے، تو کسی نہ کسی طرح سے اس کو مینج کرے. اس میں شیخ صاحب تو اب میں اگین ان کے بارے میں زیادہ بات کرنا مناسب نہیں سمجھتا، کیونکہ جیسی ان کے بارے میں ڈسکشن ہوتی ہے وہ پھر کوئی اس قسم کا بیان دے دیتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ بعد میں ان کو پاکستان کی سیاست میں اس طرح سے ڈسکس کرنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ وہ بہت اپنا مناسب قسم کے بیانات دے رہے ہیں، اور خاص طور پہ ایک مخصوص پولیٹیکل لیڈرشپ کو بڑے، میں کہوں گا کہ بےہودہ انداز میں، بڑے محتاط الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے کہوں گا کہ وہ نشانہ بنا رہے ہیں، جس کی وجہ سے میرے خیال میں ایک اوورآل ایک سوشل فیبرک ہے ہمارا، ایک ادب آداب ہے، رکھ رکھاؤ جیسے بھی ہیں، جو بھی ہے، کرپشن میں بھلے ہمارا جو نمبر ہو، ڈالتے ہماری بھلے 144 نمبر پہ ہو، لیکن پھر بھی ہمارے کچھ رکھ رکھاؤ ہیں، کچھ ادب آداب ہیں، وہ سوشل فیبرک نہ ڈسٹروائے کریں. اس وجہ سے میں نہیں سمجھتا ان کے حوالے سے بات کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، مجھے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک اور پروگرام میں شامل کرنی ہے، واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ریحام خان صاحب یہ بتائیے گا، خواجہ آصف صاحب نے آج پارلیمنٹ کے اندر بڑی ایک جارحانہ سپیچ کی ہے. انہوں نے کہا کہ ججز اگر ہماری حدود میں داخل ہوں گے تو پھر ان کے اوپر سوالات اٹھیں گے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اور عدلیہ کی کوئی لڑائی شروع ہونے والی ہے؟ دیکھیے، بات بہت سنجیدہ طریقے سے اگر کی جائے تو آپ کو معلوم ہے نصر اللہ ملک صاحب، ہم آف ریکارڈ بھی آپس میں بھی یہ باتیں گزشتہ 4-5 سال سے کر رہے ہیں. جب پیناما کا کیس چل رہا تھا
تو ہماری یہی جو فیئرز تھے، ہمارے کنسرنز یہ تھے کہ ہماری جو عدلیہ ہے، اعلیٰ عدلیہ جو ہے، معزز عدلیہ جو ہے، وہ ہماری تاریخ یہ بتاتی ہے، اور عدلیہ اپنی تاریخ خود بناتی ہے. یعنی کہ جو عدلیہ میں ہوتا ہے، جوڈیشری میں جو ہوتا ہے، وہ پریسیڈنٹ سیٹ وہی کرتے ہیں. کیس لا بھی انہی کی جو ڈیسیجنز ہوتی ہیں، فیصلہ سازی اس پہ بنتا ہے. اور ہماری بہت تکلیف دہ ہسٹری ہے، جوڈیشل ہسٹری ہے. اور آج جیسے خواجہ آصف صاحب نے کہا، بالکل صحیح کہا کہ وہی عدلیہ ہے جہاں ڈاکٹرن آف نیسیسٹی جس نے جہاں جنم لیا، اس کے بعد آج تک ہماری عدلیہ جوڈیشل مرڈر کے لیے معافیا مانگ رہی ہے. اور ہم اٹس پینفل ٹریجک ہسٹری. اور ہم یہ بات کر رہے تھے، میں اور آپ اور دیگر تجزیہ نگار، جب پینما کا کیس چل رہا تھا، کہ ہم یہ امید کر رہے تھے کہ اب مزید ہماری اعلیٰ عدلیہ جو ہے وہ اپنے اوپر کوئی ایسا داغ دھبا آنے نہ دے، یعنی کہ اپنے طرف کوئی سٹگما آنے نہ دے. لیکن ہم نے دیکھا، اور بہت افسوس کے ساتھ دیکھا، کہ گزشتہ 4 سالوں میں جو عدلیہ نے ایک اپنے آپ کو متنازع حالت میں دیکھا ہے، اور تمام ادارے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اب ایک جو ریورنس تھی، وہ ایک جو تھوڑا سا ہم محتاط طریقے سے عدلیہ کے بارے میں بات کرتے تھے، باقی اداروں کے بارے میں بات کرتے تھے، اب لوگوں کی زبانیں کھل گئی ہیں. اور اس طرح سے عدلیہ کا متنازع ہونا کسی بھی ملک میں، انصاف کا متنازع، جسٹس ہیز ٹو بی سین ٹو بی ڈن، ناٹ اونلی ٹو بی ڈن بٹ ٹو بی سین ٹو بی ڈن. تو وہ متنازع تو ہوا ہے. اور عبدالقیوم صدیقی صاحب نے پروگرام کے آغاز میں یہ کہا کہ نارملی جب کسی جج کا نام متنازع ہو جاتا ہے تو وہ خود ایک پریمپٹیو ڈیسیجن لیتے ہیں، خود اپنی بائس کو ریموو کرتے ہیں. تو اب میرا خیال ہے اب اگین دی اونس از آن دا جوڈیشری، کیونکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی عدلیہ اور آپ کا چیف ایگزیکٹو یا پارلیمان جو ہے وہ تصادم کولیجن کورس پہ آئیں، بیکاز دس کانٹ بی گڈ فار اینی ون. اور بالکل خواجہ آصف کی بات کو ہم سیکنڈ کرتے ہیں. اگین دیر آئے درست آئے، لیکن پارلیمان کو چاہیے تھا کہ اس قسم کے بیانات پہلے دیتے. یعنی کہ آئین جو ہے وہ اس کی بالادستی کے بارے میں بات کرتے، کبھی ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے ہیں، پھر ووٹر کو بھول جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ عدلیہ کو اب بہت کیئرفلی اپنے جو کردار ہے اس کو کسی بھی داغ دھبے سے بچانا ہوگا، اور ایسے فیصلے کرنے ہوں گے جہاں انگلیاں ان کی طرف نہ اٹھیں، نہ ججز کے نام سامنے آئیں، اور اس طرح جلسوں میں نام لینے کی نوبت نہ آئے. ایسی ڈسکشن ہمارے لیے بہت خطرناک ہے آگے جاتے ہوئے، سیاستدانوں کے لیے خطرناک ہے، عدلیہ کے لیے خطرناک ہے. بیکاز ڈونٹ فرگیٹ کہ عدلیہ میں بھی جو ہیں وہ ججز جو ہیں، ہمارے معزز ججز ہیں یا میجسٹریٹس ہیں، ان کے بچے، ان کی فیملیز اسی معاشرے میں رہتی ہیں. اور جیسے آپ نے دیکھا کہ ایک سیاسی پارٹی کے تو رہنما نام لے کے لوگوں کو دھمکیاں دے رہے تھے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی ادارے کی جو ججز ہیں یا افسران ہیں ان کے نام لے کے ان کی فیملیز کو دھمکیاں دی جائیں، بیکاز ہمیں اسی ملک میں رہنا ہے، اسی آئین کے تلے چلنا ہے. اور ہمارے دشمن باہر بہت بیٹھے ہیں، اندر سے ہمیں اس طرح کی کوئی دشمنیاں پالنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے. شفا صاحب، اگر ہم بات کریں، آپ سوشل فیبرک کی بات کر رہے تھے، اداروں کے حوالے سے سیاستدان جس طریقے سے لڑ رہے ہیں، پھر عدلیہ کے اوپر جس طریقے سے اعتراضات اٹھ رہے ہیں، پھر جو ایک سیاسی ماحول بن گیا، ان حالات میں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سسٹم چل نہیں پائے گا. کیونکہ عمران خان صاحب نے کل کہا کہ میں اقتدار میں آ گیا تو ان کو پھر نہیں چھوڑوں گا، ان کو لٹکا دوں گا. ادارے ہوں، قانون آئین کا احترام ہو، یہ سب کچھ تو ہمیں ختم ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. ملک صاحب دیکھیں، سیاست چلتی رہتی ہے. سیاست جاپان میں دیکھیں 50 سالوں میں 60 پرائم منسٹر، 60 کے 64 پرائم منسٹر آئے. لیکن کچھ چیزیں ان کی ریڈ لائنز تھیں، کچھ چیزوں پہ انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا، اپنی ویلیوز پہ، اپنی انڈسٹری پہ، اپنے بزنس پہ، اپنی مینوفیکچرنگ پہ. ایک نے اگر اچھا کام کیا تو اگلے نے آ کے کنٹینیو کیا. اگر آپ اس وقت پاکستان کے سوشل میڈیا کی طرف جائیں تو ٹاپ ٹرینڈز ہوتے ہیں لعنت، یا فلانے کا یہ ہو گیا، ڈمکانی کا یہ ہو گیا، اور فلانی ڈائن، فلانا تگڑا وغیرہ، اس قسم کے ٹرینڈز ہوتے ہیں ہمارے جو پاکستان کے ٹاپ ٹرینڈ. یہ لگتا ہی نہیں ہے کہ ایک ایسے ملک کے اندر کا سوشل میڈیا ہے. سوشل میڈیا سے مراد وہ جو عوام کی آواز، جو ملک ابھی مطلب ہفتہ بھی نہیں گزرا، یہ تو ابھی 1 گھنٹہ پہلے جو خبر آئی ہے کہ چائنا نے 700 ملین کا قرضہ دیا تو اب ناؤ ڈیفالٹ ہیز بین اوائڈڈ. یہ تو لگتا ہی نہیں اس ملک کی
بات ہو رہی ہے کہ جس ملک کا جو ڈیفالٹ ہے وہ اس کے سر پہ کھڑا ہوا ہے، جس ملک میں تباہی پھر گئی ہے ان لوگوں کی کہ جو لوگ ایک مخصوص سیاسی نظریے کو 20 سال کی عمر سے دیکھ رہے ہیں اور اب وہ اس وقت 30-32 سال کے لوگ ہو گئے ہیں، اور ان لوگوں نے یہی سیکھا ہے کہ جہاں پہ اختلاف رائے آئے، جہاں پہ آپ کے نظریے کے خلاف کوئی رائے آئے، کوئی بات آئے، اس کو پکڑ کے سنپ کر بالکل دو، جیل میں ڈال دو یا اس کو ہمیں خود سیاستدانوں کو بیٹھ کے اور وہ اشرافیہ اور وہ پاورز جو کہ اس قسم کے فیصلے کرتے ہیں، بھلے میں آپ ججز کو بھی شامل کر لیں، ان کو آپس میں بیٹھ کے ایک دفعہ یہ ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ ہمارا ویژن کیا ہے. کرتے رہے سیاست، کسی کو جیل میں ڈالنا ہے، پرائم منسٹر لے جانا ہے، رکھنا ہے، اکھاڑنا ہے، عدم اعتماد دینی ہے، جو مرضی کرنا ہے، لیکن ایک ویژن طے کر لیں کہ اس ویژن پہ ہم نے اگلے 25 سال میں لے کے جانا ہے. 75 پہ کھڑے ہیں، اگلے 25 سال بعد 2047 میں ہم 100 سال کے ہو جائیں گے، اور جس طرح سے ہم اندھوں کی طرح ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ ہم 2047 میں بھی کوئی ترقی پسند بات کر رہے ہوں گے، تب بھی ہم اسی قسم کی گفتگو کے اندر پھنسے ہوئے ہوں گے. ایک بڑا المیہ ہے اور یہ ساری سیاسی جماعتوں کو سوچنا چاہیے کہ کچھ ریڈ لائنز رکھ کے بالکل ٹھیک ہے پھر گفتگو رکھے، لیکن وہ ریڈ لائن کسی شخصیت کی نہیں ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ریحام خان صاحب، فائنل کمنٹ آپ سے چاہوں گا میں، یہ ریڈ لائن ہم بنا سکتے ہیں؟ کیا سیاستدان مل بیٹھ کے ایسے بڑے فیصلے کر سکتے ہیں؟ کم از کم ملک کا سوچیں، کم از کم یہ سوچیں کہ ہماری سوسائٹی کتنی پولرائزڈ ہو گئی ہے، سوشل میڈیا پہ یہ کہیں بھی اب اختلاف کی بات تو ہو نہیں سکتی. بالکل، میں سیکنڈ کرتی ہوں. شفاعت نے کتنی اچھی بات کی. بالکل یہ بات ہمارے سیاستدانوں کو سوچنی چاہیے تھی، یہ بات ہمارے اداروں کو سوچنی چاہیے تھی. یہ میں آپ یقین کریں کہ ٹویٹر پہ جو ہیش ٹیگ ٹرینڈز چل رہے ہیں، اب وہ لوگ جو میرے فالوورز ہیں ان کو میں ری ٹویٹ نہیں کر سکتی جس قسم کے انہوں نے الفاظ کی نشاندہی کی ہے. اور اگین کتنی معقول بات کی ہے. یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ کسی پارٹی چیئرمین کو، کسی بھی پارٹی کے چیئرمین کو، یا کسی بھی سوشل میڈیا کی جو ونگز ہیں ان کے، ان کو خیال نہیں آیا کہ یہ ہماری زبان نہیں ہے، یہ ہماری اقدار نہیں ہے. تو ریڈ لائن اگر آپ بات کرتے ہیں تو وہ شخصیاتی پالیٹکس کی نہیں ہوتی. یہ صرف ایک پی ٹی آئی تک محدود نہیں ہے، یہ ایک رواج ہے جو باقی میں دیکھ رہی ہوں پارٹیز میں آ رہا ہے، اور ہمارے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے. ہماری ریڈ لائن ہماری اقدار ہونے چاہیے، ہماری ریڈ لائن ہماری ملک کی بقا ہونی چاہیے، ہماری ریڈ لائن یہ ہونی چاہیے کہ اپنے مفاد کے لیے سب کچھ قربان نہیں کر دیں گے. اور یہ ہمارے جو ینگر لیڈرشپ آ رہی ہے، جو نئی سیاست میں آ رہے ہیں یا نئے میڈیا پہ آ رہے ہیں، ان کو اس بات کا مد نظر رکھنا چاہیے. بالکل. ریحام خان صاحب بہت بہت شکریہ، آپ کا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. عبدالقیوم صدیقی صاحب اور شفاعت علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین، یہ آج کا پروگرام تھا. انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.